صلی وسلم علی سیدنا محمد وفعل بنا ما انت اهله فانك اهل التقوى واهل المغفرة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم انت خلقتنا وانت تهدينا وانت تطعمنا وانت تسقينا وانت تميتنا وانت تحيينا. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما. یا اللہ ہم بے شک گنہگار ہیں، بے شک خطا کار ہیں، بے شک بدکار ہیں. یا اللہ بے شک سیاکار ہیں. یا اللہ بچپن سے لے کر آج تک تیرے ہی ٹکڑوں پر پلتے رہے. یا اللہ تیری نافرمانی کرتے رہے. یا اللہ بچپن سے لے کر آج تک تیری نعمتوں کا استعمال کرتے رہے. یا اللہ تیری ناشکری کرتے رہے. یا اللہ بہت بڑے نافرمان ہیں. یا اللہ بہت بڑے ناشکر بندے ہیں. یا اللہ تجھے سے معافی کی طلب کرتے ہیں. یا اللہ تیرے سوا کون ہمیں معاف کرنے والا ہے. یا اللہ تو بادشاہوں سے بڑا بادشاہ ہے. یا اللہ تو حاکموں سے بڑا حاکم ہے. اے اللہ تو 70 موت سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. یا اللہ تیری محبت تو ورال ورا ہے. یا اللہ 70 سال کے یا اللہ بت پرست کو یا سنم کہتے کہتے یا سمت کہنے پر تو نے اس کی مغفرت کی تھی. یا اللہ ہم تو تیرے لاڈلے نبی کی امت میں سے ہیں. یا اللہ ہم تو تیرے لاڈلے نبی کی امت میں سے ہیں، تیرے حبیب کی امت میں سے ہیں. یا اللہ ہم تیرے سامنے معافی کی بھیک مانگتے ہیں، ہم تیرے سامنے بخشش کی بھیک مانگتے ہیں. یا اللہ پوری زندگی تیری نافرمانی میں گزاری ہے. یا اللہ اذان کی آواز سن کر بھی تیرے گھر کے سامنے گزرتے تھے. یا اللہ تیرے گھر میں قدم رکھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی تھی. یا اللہ تیرے نبی کی شریعت و سنت کو یا اللہ بیانوں میں مذاکروں میں سننے کے باوجود بھی تیرے نبی کی شریعت و سنت کو ٹھوکر مار کر زندگی گزارتے تھے. یا اللہ اتنے بڑے گنہگار ہونے کے باوجود بھی یا اللہ تو نے احسان کیا، تو نے کرم کیا. یا اللہ مکہ مکرمہ کی پاکیزہ سرزمین پر آنے کی تو نے توفیق دی. یا اللہ بیت اللہ شریف کو یہ گنہگار آنکھوں کو دیکھنے کی تو نے توفیق دی. یا اللہ یہ قدم غلط جگہوں پر چلے ہیں. یا اللہ تیرے گھر کے طواف کرنے کے لیے قدموں کو تو نے توفیق دی. یا اللہ یہ ہاتھ یا اللہ پتہ نہیں کتنے گناہ کیے ہیں. یا اللہ ان ہاتھوں سے تیرے گھر کو چھینے کی تو نے توفیق دی. یا اللہ تیرا احسان تیرا کرم ہے. یا اللہ تو نے بیت اللہ شریف کے اندر عبادت کا موقع دیا. یا اللہ بڑے بڑے حکمران یا اللہ نیتیں کر کر ارادے کر کر بھی یا اللہ تیرے گھر کی حاضری نصیب نہیں ہوئی. یا اللہ تیرا احسان تیرا کرم ہے، تو نے اپنے فضل سے لایا ہے. یا اللہ ہمارے عملوں کو قبول کر لے. یا اللہ ہمارے ارکان میں جو بھی کوتاہی غلطی تو اپنے فضل سے معاف کر دے. یا اللہ ہمارے عمروں میں، ہمارے طوافوں میں، ہماری نمازوں میں، ہمارے ذکر و تلاوت میں یا اللہ ہمارے سے جو بھی کوتاہی غلطی ہوئی یا اللہ تو اپنے فضل سے معاف کر دے. یا اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے. یا اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے. یا اللہ تو اپنے فضل سے معاف کر دے. تیرے نبی کے صدقے میں معاف کر دے. یا اللہ تو نے مدینہ منورہ کی اس پاکیزہ مبارک زمین پر آنے کی توفیق دی. تیرے نبی پر جا کر سلام کرنے کے لیے، سلام عرض کرنے کے لیے تو نے موقع دیا. یا اللہ یہ زبان دنیا کی گندگی کہتے کہتے گندی ہو چکی ہے، دنیا کے الفاظ کہتے کہتے گندی ہو چکی ہے. یا اللہ یہ گندی زبان سے تیرے نبی پر جا کر سلام عرض کر کر آئے ہیں. یا اللہ تیرے نبی کی دعاؤں کے اندر ہمیں حصہ نصیب کر دے. یا اللہ تیرے نبی کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب کر دے. یا اللہ تیرے نبی کی شفاعت ہمارے پر واجب کر دے. یا اللہ تیرے نبی کے یا اللہ اس مسجد کی حاضری کے لیے ہم آئے تھے. یا اللہ نہ ہم شاپنگ کی نیت کے لیے آئے تھے، نہ ہم نہانے دھونے کی نیت کے لیے آئے تھے. ہم تو تیرے یا اللہ تیرے گھر کی مسجد نبوی کی زیارت کے لیے آئے تھے. تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کی زیارت کے لیے آئے تھے. یا اللہ تیرے نبی کی فکروں کو میرے اندر داخل کر دے. لوگ کہتے ہیں مکے سے زمزم کو لینا ہے، مدینے سے کھجور کو لینا ہے. یہ تو یہاں کے تبرکات ہیں، یہ تو ظاہری چیزیں ہیں. یا اللہ والے فرماتے ہیں مکہ مکرمہ سے تیری
ذات کا یقین کو لے کر جانا ہے، توکل کو لے کر جانا ہے، تقوی پرہیزگاری کو لے کر جانا ہے، تیرے خوف کو لے کر جانا ہے۔ یا اللہ مدینہ منورہ سے تیرے نبی کی محبت کو، تیرے نبی کی امت کے غم کو، امت کی فکروں کو، امت کے گڑن کو لے کر جانا ہے۔ یا اللہ یہ بات بھی روحانی چیزیں بھی ہمیں نصیب کر دے۔ یا اللہ ٹور پکنک بنا کر واپس جانے سے ہماری حفاظت کر لے، لوگ ہمیں حاجی کہیں، نمازی کہیں، لوگ ہمیں عمرہ کر کر آئیں، تعریف کریں۔ یا اللہ ریاکاری سے ہماری حفاظت کر لے، یا اللہ ریاکار بننے سے ہماری حفاظت کر لے۔ یا اللہ ہم تیری رضا کے لیے آئے تھے، یا اللہ تیری رضا نصیب فرما دے۔ یا اللہ تجھے ناراض کر کر جانے سے حفاظت کر لے، تجھے ناراض کر کر جانے سے حفاظت کر لے۔ یا اللہ ہمارا یہ بار بار تیرے گھر کا سفر ہو، بار بار تیرے نبی کے روزے کے سفر کے لیے ہم آتے رہے۔ یا اللہ ایسے فیصلے کر دے، کہیں ہمارے گناہوں کی نوسط ہم لے کر ایسے چلے گئے، یا اللہ تیرے گھر سے محروم ہو جائیں گے، تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ روزے مبارک پر آنے سے محروم ہو جائیں گے، یا اللہ مدینہ منورہ آنے سے محروم ہو جائیں گے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو یہیں پر ہم معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہمارے گھر والے، خاندان والے، رشتہ دار بہت سارے لوگ دعائیں کی درخواست کیے تھے۔ ہمارے 15 دن کے سفر میں پتہ نہیں کتنے لوگ ہاسپٹلوں میں چلے گئے، کتنے لوگ جیلوں میں پھنس گئے، کتنے لوگ کورٹ کچہری کا چکر کاٹتے رہے۔ پتہ نہیں ہمارے یہ 15 دن کے عرصے میں پتہ نہیں کتنے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یا اللہ تو نے ہمارے زندگی کے وقت کو قیمتی بنایا۔ یا اللہ یہ 15 دن کا وقت، یا اللہ تم نے ہمارے زندگی کے وقت کو قیمتی بنایا ہے۔ یا اللہ ہم نے جو بھی عبادتیں کی ہیں، جو بھی یہاں پر محنتیں کی ہیں، جو بھی جتنا بھی ہو سکے سمجھانے کی کوشش کی ہے، یا اللہ اس عمل کو ذریعہ بنا کر ہمارا کل قیامت کے دن نیکیوں کا پھنڈا جھکنے کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ ہمارے عملوں کو ضائع نہ فرما، یا اللہ ہمارے عملوں کو مردود نہ فرما۔ یا اللہ تیرے در پر آ کر بھیک مانگ رہے ہیں، یا اللہ تیرے در کے بھکاری ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں سے بخشش چاہتے ہیں، یا اللہ اپنی مغفرت چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ ہماری مغفرت کر دے، خیر کے عافیت کے فیصلے کر دے۔ یا اللہ تیرے نبی، یا اللہ 23 سال کا عرصہ دن رات آنسو بہائے ہیں، یا اللہ نہ پیٹ بھر کر کھائے ہیں، نہ چین کی نیند سوئے ہیں۔ یا اللہ کوئی ماں باپ اپنی لوتی اولاد کے لیے 23 سال تک بھی روتا، یا اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے 13 سال، مدینے کے 10 سال، نبوت ملنے کے بعد کی 23 سال کی زندگی اتنا روئے ہیں۔ یا اللہ تو نے خود فرمایا تھا، اے میرے حبیب اتنا رویا نہ کرو، کہیں روتے روتے کہیں پر جان نہ چلی جائے۔ یا اللہ تیرے نبی کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو کے قطروں کا واسطہ، یا اللہ امت کو ہدایت دے دے، یا اللہ امت کو ہدایت دے دے۔ بڑی محنتوں کے بعد، بڑی قربانیوں کے بعد یہ دین ہمارے تک آیا ہے۔ یا اللہ امین حدیث رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، کس کا گھر ایسا ہوگا جس کے گھر میں چراغ نہ جلتا ہو۔ اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب علیہ السلام دنیا سے جانے کا وقت تھا، ہمارے گھر میں چراغ سکھانے کے لیے زیتون کا تیل بھی نہیں تھا، اور ہمیں بھوک کتنی ستاتی تھی۔ اگر وہ زیتون کا تیل بھی ہوتا تو مجھے بھی پی لیتے۔ یا اللہ وہ قربانیوں کا واسطہ امت کو ہدایت دے دے، یا اللہ وہ قربانیوں کا واسطہ امت کو ہدایت دے دے۔ یا اللہ ہم حقیر ہیں، ہم گندے ہیں، یا اللہ ہماری زندگی گناہوں میں لطمت ہو چکی ہے۔ ہم جو ہے اپنی زندگی ناچ گانے میں گزار دیے، بے حیائی میں گزار دیے۔ یا اللہ ہماری زندگی کو تو معاف کر دے، یا اللہ ہمیں تیرے گھر کی بار بار حاضری نصیب کر دے۔ یا اللہ جتنے بھی ہمارے سے مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں گناہ ہوئے ہیں، یا اللہ ہم سے معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ تیرے نبی نے بڑی قربانی کے بعد دین ہمارے تک پہنچایا ہے، یا اللہ تیرے نبی نے اس امت تک دین پہنچانے کے لیے خون بہایا ہے، تیرے صحابہ تیرے دین کی خاطر گردنوں کو کٹائے ہیں۔ کل قیامت کے دن صحابہ کا ہمارا آمنا سامنا ہوگا، صحابہ قربانی کو پیش کریں گے۔ یا اللہ زمین کا کوئی خطہ باقی نہیں ہے جہاں پر صحابہ کا خون نہ گرا ہو، جسم کا کوئی حصہ باقی نہیں ہے جہاں پر صحابہ کو کاٹا نہ گیا ہو۔ یا اللہ کل قیامت کے صحابہ قربانیوں کو پیش کریں گے، ہمارے پاس کون سی قربانی ہے؟ یا اللہ ہمارے پاس کون سی قربانی ہے؟ یا اللہ کماتے، کھاتے، پیتے، پہنتے، اوڑھتے، یا اللہ بھیڑوں کے
جباروں کی طرح زندگی ختم کر دیے، مر کر تیرے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ یا اللہ تیرے صحابہ نے اس دین کو پہنچانے کے لیے اپنے بیویوں کو بیوہ کر دیا، بچوں کو یتیم کر دیا، پکے پکے کھجور کے باغات کو چھوڑ کر تیرے راستے میں نکل گئے۔ یا اللہ ہم 15 دن کے لیے آ کر 24 گھنٹے فونوں میں لگے رہے، بار بار ویڈیو کال کرتے رہے۔ یا اللہ اپنے گھر والوں سے کہتے واپس آیا تو ملاقات ہوگی، نہیں آیا تو جنت میں ملاقات ہوگی۔ یا اللہ وہ قربانیوں کے بعد یہ دین ہمارے تک آیا ہے، وہ قربانیوں کے بعد یہ دین دنیا میں زندہ ہوا ہے۔ آج مسلمان جو ہے مسجدوں میں آ کر نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، عورتیں جو ہے گھر کی چار دیواری میں رہ کر پردے میں رہ کر نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمانوں کی زندگیوں سے نماز جیسا فریضہ ہی نکل گیا۔ دین کی محنت تو دور کی بات، دین کے لیے جان مال کی قربانی دینا تو دور کی بات، اللہ کے نبی کی شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنا تو دور کی بات، مسلمانوں کی زندگیوں سے فریضہ نکل گیا۔ یا اللہ ایسی غفلت کی زندگی سے حفاظت کر لے۔ یا اللہ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما، ساری دنیا میں بسنے والی انسانیت کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا کی قومیں ہماری دشمن بنی ہوئی ہے، مسلمان کسی کا دشمن نہیں ہے، مسلمان کسی کا دشمن نہیں ہے۔ پتہ نہیں ملکوں کے اندر طرح کی یا اللہ مسلمانوں کو تکلیفیں دے رہے ہیں۔ یا اللہ ماں باپ کے سامنے بچوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے سامنے ماں باپ کو مار رہے ہیں۔ یا اللہ شوہر کے سامنے بیوی کی عزت لوٹی جا رہی ہے، بیٹے کے سامنے ماں کی عزت لوٹی جا رہی ہے۔ یا اللہ ایسے ظلموں سے اللہ مسلمانوں کی حفاظت کر لے۔ یا اللہ تو ظالموں کو کبھی معاف نہیں کرتا، مظلوم کی بددعا کو رد نہیں کرتا۔ یا اللہ مسلمان مظلوم ہے، یا اللہ خصوصی طور پر فلسطین کی حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ وہاں کی عورتوں کی حفاظت فرما، یا اللہ وہاں کے بچوں کی حفاظت فرما، وہاں کے بوڑھوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کے جان کی، مال کی، یا اللہ ان کی عزت آبرو کی تو حفاظت کر لے۔ پوری دنیا کے اندر بسنے والے مسلمانوں کی حفاظت کر لے۔ یا اللہ تیرے راستے کی دعاؤں کو تو رد نہیں کرتا، بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یا اللہ ہم تیرے راستے سے واپس لوٹ رہے ہیں، مدینہ پاک سے واپس لوٹ رہے ہیں۔ یا اللہ بار بار اس شہر میں آنے کے ہمیں توفیق دے دے۔ یا اللہ ہمارے سے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں، جتنی بھی کوتاہی غلطی ہوئی ہے تو اپنے فضل سے معاف کر دے، تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ یا اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ یا اللہ کوئی بادشاہ کے سامنے جا کر کوئی ہاتھ پھیلا دے، وہ بادشاہ بھی اس کے سوال کو پورا کرتا ہے۔ کوئی حاکم کے پاس جا کر کوئی سوال کر دے، وہ حاکم بھی اس کے سوال کو پورا کرتا ہے۔ یا اللہ تو بادشاہوں سے بڑا بادشاہ ہے، یا اللہ تو حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ اے اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ ہم تیرے سامنے معافی کی بھیک مانگتے ہیں، ہم تیرے سامنے بخشش کی بھیک مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے تمام زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے سفر کو تو زندگی بدلنے کا فیصلے کر دے، ہمارے اس 15 دن کے سفر کو یا اللہ 100% دین ہماری زندگی میں آنے کے فیصلے کر دے۔ یا اللہ یہ پورے یا اللہ یہ تمام ہمارے ساتھیوں کی، مردوں کی، ہمارے ماں بہنوں کی، یا اللہ ان کا جان مال میرے لیے امانت تھا۔ یا اللہ بڑی احتیاط کرنے کے بعد بھی بہت ساری کوتاہی غلطی ہو گئی۔ یا اللہ میری زبان سے، میرے ہاتھ سے، یا اللہ میرے سے کوئی جو بھی یا اللہ ان کو تکلیف پہنچی ہے، یا اللہ میں تیرے سامنے معافی چاہتا ہوں، ہمارے تمام ساتھیوں کو معافی چاہتا ہوں۔ یا اللہ تو معاف کر دے۔ یا اللہ ان کے حقوق میں جو بھی کوتاہی غلطی تو اپنے فضل سے معاف کر دے۔ یا اللہ بار بار تیرے گھر کو آنے کی اور بھی زیادہ زیادہ لوگوں کو لا کر ان کی خدمت کرنے کے لیے قبول کر لے۔ یا اللہ ان کے صحیح ارکان کو کرانے کے لیے مجھے ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ صحیح امت کو ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ ہمیں دعا مانگنا بھی نہیں آتا، اللہ اپنی حیثیت کے مطابق مانگ رہے ہیں۔ یا اللہ تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ہر ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے تاجدار مدینہ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں حضرات صحابہ، تابعین، تابع تابعین، اولیاء اکرام، بزرگان دین کے سب کے طفیل میں قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔